यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। खुदावन यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम माबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदा बाप का बड़ा ही शुक्र है जिसने अपने फजल से मुझे और आपको एक और मौका दे दिया कि हम उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन पाए। अभी आप खुदा की हम्द और सना का गीत सुन रहे थे जिससे आपको बरकत मिली है। अब मौका है कि हम जिंदा खुदा का जिंदा कलाम सुने, बड़ी तवज्जो से, खामोशी से, एहतराम से, दिल से, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। तो खुदा का कलाम सुनाना भी आसान नहीं, सुनना भी आसान नहीं, इसलिए बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। तो आइए तलावत कलाम पाक सुनिए। आज की तलावत मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत इंजील से है और उसका 28वां बाब है और उसकी 18, 19 और 20 3 आयात की तलावत होगी। बगौर सुनिएगा। इस तरह से खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा
کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، میرے دوست، میرے بیٹے، میری بیٹی، بہت ہی توجہ طلب پیغام ہے، خیال ہے آج سامنے میرے اور آپ کے۔ پچھلے دنوں آپ نے تسلیب و قیامت کے سلسلے میں پیغامات سنے ہیں۔ عید گزر گئی، اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے، آگے کیا ہے؟ عید کے بعد مسیح کی کروسیفکشن، ریزریکشن کے بعد کیا ہے؟ مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کر اپنے شاگردوں سے ملاقات کی اور کہا کہ اب کام شروع ہو گیا، اور وہ کام یہ ہے، سب قوموں کے پاس جاؤ، انجیل کی منادی کرو کہ خداوند یسوع مسیح موت، قبر، پتال، دنیا، ابلیس، گناہ کی طاقتوں کو راستے سے ہٹا کر زندگی کا راستہ جو باپ تک جاتا ہے تیار کر دیا ہے، اور ان کو شاگرد بناؤ۔ مسیحی نہیں، عیسائی نہیں، غور کرنے کی بات ہے۔ مسیح نے کہا شاگرد بناؤ۔ تو ابتدائی مسیحی وہ جو تھے وہ اپنے آپ کو مسیحی نہیں کہتے تھے، نہ یسوع نے ان کو مسیحی کہا نہ کسی اور نے۔ یہ نام بعد میں شام کے ملک میں انطاکیہ کے ایک شہر ہے، وہاں پر جب مسیحی بیداری آئی، یسوع کے فالوور جو زیادہ ہو گئے اور ہر جگہ وہ مسیح کا نام لیتے تھے، تو یونانیوں نے، رومیوں نے، جو وہاں تھے غیر قوم بت پرست، انہوں نے یہ سن کے کہ یہ گروپ جو ہے، یہ لوگ ہیں مسیح 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 کرتے، ان کی آل ڈال دی، ان کو یہ لقب دے دیا، پیٹ نیم دے دیا، یہ مسیح ہیں، یہ کرسچن ہیں، کرائسٹ کرتے رہتے ہیں سارا وقت۔ تو یہ کوئی مسیح کی طرف سے یا رسولوں کی طرف سے ایمانداروں کو نام نہیں ملا، یہ بت پرستوں نے، ہیدنز نے، غیر قوموں نے ویسے ہی نام ڈال دیا کہ یہ لوگ ہر وقت مسیح مسیح کرتے۔ اصل جو بات ہے، بنیادی بات، شروع کی بات، مسیح کے منہ سے بات یہ نکلی تھی کہ میرے شاگردو جاؤ، تم میرے شاگرد ہو اور تم نے بھی میرے شاگرد بنانا ہے، کچھ اور نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ مسیحیت میں گنے نہیں جاتے اتنے نام ہم نے رکھے ہوئے، گروپوں کے، فرقوں کے، مشنوں کے، ڈینامینیشنز کے، دس اینڈ دیٹ، لیکن مسیح نے نام دیا شاگرد۔ اب سمجھنے والی بات ہے کہ لفظ شاگرد جو ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ شاگرد فارسی زبان کا لفظ ہے جو ہم اردو بائبل میں پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے بہت بڑے مذہبی استاد سے تعلیم پانے والا اور استاد کی خدمت کرنے والا، وہ شاگرد ہے۔ صرف تعلیم نہیں، جس سے تعلیم پانی ہے اس کی پریکٹیکلی خدمت بھی کرنی ہے ساتھ رہ کے، تو اسے کہتے ہیں شاگرد۔ ایک اور مطلب بھی ہے، وہ ہے بادشاہ کا ملازم یا خادم، جو سارا وقت بادشاہ کے گرد گھومتا رہتا ہے کہ بر وقت خدمت بجا لائے۔ تو یہ لفظ جو ہے نا،
یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، شاہ اور گرد. بالکل صاف. شاہ کا مطلب ہے بادشاہ، یہ تو آپ سمجھتے ہیں، اور گرد اس کے نزدیک رہنے والا. تو جو اس دنیا میں سے انجیل کے پیغام کو قبول کرتا ہے وہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند یسوع مسیح ناصری کی قربت میں آ جاتا ہے، دوستی میں آ جاتا ہے، حضوری میں آ جاتا ہے، سارا وقت اس کے قریب رہتا ہے کہ اپنے بادشاہ کے اشاروں کو سمجھے، حکموں کو سمجھے اور فوری اس پر عمل کرے. یہ ہے شاگرد کا مطلب. اب ان دونوں مطلب میں نے بتائے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے اپنی دنیا کو دیکھیں، مسیحی دنیا کو، کہ آج جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ کے شاگرد ہیں. سارا وقت اس کی حضوری دوستی رفاقت میں رہتے ہیں تاکہ اس کے اشاروں کو، اس کی رمز کو، اس کے حکم کو سمجھے اور فوراً اس پر عمل کریں. کیا ہم بادشاہ یسوع مسیح سے اسے سب سے بڑا ربی مان کر، استاد مان کر اس سے تعلیم پاتے ہیں ریگولر ہر روز، اور پھر مسیح یسوع بادشاہ کی اپنے استاد کی خدمت کرتے ہیں عملی طور پر کچھ نہ کچھ؟ ان دونوں باتوں پر سوچیں. اور مسیح نے کہا جاؤ سب قوموں میں جو انجیل کا پیغام قبول کرے اور ایمان لے آئے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور ساری پرابلم، ساری رکاوٹیں، ساری مصیبتیں اس نے صاف کر دی، اور باپ کی طرف جو راستہ جاتا ہے زندگی کا صاف کر دیا. جو ایمان لائے ہلاک نہیں ہوگا، نجات پائے گا. اس لیے اسے میرے لیے مخصوص کر دو، باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دے کے، تاکہ وہ سمجھے کہ اب وہ خدائے ثالوث کی پوزیشن اور پراپرٹی ہے. اس نے اپنی مرضی نہیں کرنی، لوگوں کی مرضی پوری نہیں کرنی، رشتہ داروں کی مرضی پوری نہیں کرنی، پارٹی کی مرضی پوری نہیں کرنی، ریلیجن اور فرقے کی مرضی پوری نہیں کرنی. بادشاہ یسوع مسیح جو بادشاہ اور استاد ہے، اس سے سیکھنا، اس کی خدمت کرنی، اس کی حکم کی بجاوری کرنی ہے. تو آج شاگرد کی جو پہلی خوبی یا پہلا رنگ ہے، پہلی شرط یا پہلی قیمت ہے، اس پر غور کریں گے. مرکز کی انجیل کے 8ویں باب کی 34 آیت میں مسیح نے کہا، جو اس کے پیچھے آ رہے تھے اور اس کے اپنے شاگرد بھی، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، مطلب میرا پیروکار بننا چاہے، حواری بننا چاہے، شاگرد بننا چاہے، پہلی بات یاد رکھ لے، whosoever، یہ یونیورسل بات ہے، کسی بھی قوم کا کوئی بندہ ہو، اسے شاگرد بننا ہے. اور شاگرد بننے کے لیے پہلی صفت، پہلی خوبی مسیح نے کہا یہ ہے، اگر کسی کو پسند ہو، کوئی یہ بیڑا قبول کرے، اپنی خودی سے انکار کرے. سیلف ڈینائل. اگر خودی سے انکار نہیں، انا سے انکار نہیں، تو پھر وہ مسیح مذہب میں تو رہ سکتا ہے، کسی نہ کسی مشن کا ممبر تو رہ سکتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح بادشاہ اور استاد کا شاگرد نہیں ہو سکتا نا. تو انا کیا چیز ہوتی ہے، خودی کیا چیز ہوتی ہے، یہ 4 چیزیں یاد رکھیں. انگریزی میں ہم کہتے ہیں آئی، می، مائی، مائن. یہ 4 چیزیں ہیں. اردو میں کہیں گے میں، مجھ، میرا، میرے. یہ جو 4 باتیں اکٹھی کی جائیں تو یہ خودی بنتی ہے، انا بنتی ہے. اور ان 4 چیزوں سے انکار کر کے، خالی ہو کے مسیح کے پیچھے آؤ، میں یا آپ، تو پھر ہم مسیح کے شاگرد ہوں گے، ورنہ نہیں. اس دنیا کا علم، دولت، خوبصورتی، شہرت، منصب، وقار، جائیداد، خاندانی زوراوری، ان تمام چیزوں کا گھمنڈ اور فخر اور غرور اور خودی اور انا، ان کو صاف کر کے
ان سے کان پکڑ کے مسیح کے پیچھے آنا خالی ہو کے، تو پھر ہم یسوع ناصری کے شاگرد ہوں گے۔ اگر یہ شرف مل جائے تو پھر مسیح نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ میری دعا ہے کہ خدا باپ مجھے اور آپ کو توفیق دے اپنے پاک روح کے وسیلے ہم خدا کے بیٹے یسوع کے شاگرد بنے، اور کچھ نہیں۔ Thank you very much, and God bless you so richly in Christ. Be blessed. Stay safe. Amen.